بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ چند خواب ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، اور جب بھی آپ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو ضرور واٹس اپ نمبر ہے میرا 030074333166، اس پہ رابطہ کریں۔ اگر وائس کرنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ نمبر بھی یہی ہے، اس پہ وائس کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو رات 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان کال کریں، اگر ریسیو نہ ہو تو وائس میسج کر دیں۔ لائیو پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے، آپ کمنٹ کر کے لائیو تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو جمعہ اور اتوار والے دن 2 بجے آپ لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے اسی یوٹیوب چینل پر۔ چند خواب تھے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر اپنا قد چھوٹا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے، تنگی کی علامت ہے اور پریشانی کی علامت ہے۔ ایسے خواب کو فوری طور پر زوال کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ جب قد چھوٹا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا قد جو ہے نا بہت چھوٹا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ خواب کو اچھا نہیں ہے، اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ جس بھائی کے نے بھی یہ خواب لکھا ہے اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اپنا لمبا قد دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خوشحالی کی دلیل ہے جی، انشاءاللہ الرحمن۔ ہر موقع پر شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی محکمے میں بھرتی ہونا ہو تو قد کے حوالہ سے اکثر بات ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہے، تو خوشحالی کی انشاءاللہ الرحمن یہ دلیل ہے۔ بڑا اچھا اور پیارا خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو پورا بھی کر دے، آمین ثم آمین۔ نمبر 3، خواب کے اندر قدموں کے نشان دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو بندہ اچھی جگہ پر چلتا ہے، قدموں کے نشان دیکھ کے وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، مدرسے کی طرف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ نیکی پھیلائے گا، نیکی کی دعوت لوگوں کو دے گا اور لوگوں کو حق کا پیغام وہ سنائے گا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا بیٹھنا ہوگا، کیونکہ قدم اس نے دیکھے ہیں لگے ہوئے، اچھی طرف جا رہے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں سے رہنمائی بھی حاصل کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 4، خواب کے اندر قربانی کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی بہترین اور خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہ رب العزت کو نیکی کی توفیق دیں گے، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ قربانی کرنا یہ نیکی کی توفیق اللہ دیں گے اور بیماری سے اللہ انشاءاللہ الرحمن شفا دیں گے، اگر شفا ہے تو صحت والی اللہ زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5، خواب کے اندر ایک بندہ گوشت تقسیم کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا پیارا اچھا خواب ہے ماشاءاللہ، صلح کی طرف اشارہ ہے، پیار کی طرف اشارہ ہے، محبت کی طرف اشارہ ہے، لوگوں میں اصلاح کرنے والا وہ انسان ہے جو بندہ خواب کے اندر گوشت تقسیم کرتا ہے، وہ لوگوں میں اتفاق اور پیار والا بندہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 6، خواب کے اندر ایک بندہ جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ جانور ذبح کرتا ہے نا وہ حوصلے والا بندہ ہے، جذبے والا بندہ ہے، لوگوں کے کام آنے والا بندہ ہے، اور لوگوں کی اچھی رہنمائی کرنے والا ہے اور نہ ڈر انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑا پیارا اور اچھا وہ انسان ہے انشاءاللہ الرحمن جو بندہ قربانی کرتا ہے، کیونکہ یہ ذرا حوصلے والا کام ہے، عام بندہ قربانی یا جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، خواب کے اندر کسی کو قرض ادا کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی نے قرض دینا ہے تو وہ لینے والے آگے ہیں تو وہ ادا کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، خوشحال زندگی ہوگی، کیونکہ قرض جو ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جنازہ پڑھاتے تو اعلان کرتے بھی کسی نہ کسی کا قرض دینا ہے، اگر ادا ہو جاتا تو آپ علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ پتہ یہ چلتا ہے
کہ قرض ادا کرنا سکون والی زندگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8، یہ ایک بڑا عام سا خواب نظر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر کوئی اپنی گردن نہیں دیکھتا، سر نہیں دیکھتا اپنے آپ پر، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا، خواب کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ اس کا سر نہیں ہے، گردن اس کی کٹی ہوئی ہے، اس کا سر ہے ہی نہیں، تو اس کی تعبیر انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس سے قرض ادا کروا دیں گے انشاءاللہ۔ جو اس نے کسی کا قرض دینا ہے نا، وہ اللہ اپنی مدد کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ہے اس کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نمبر 9، خواب کے اندر ایک بندہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر قرآن کی تلاوت سنتا ہے نا، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو اچھی آواز، اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں کرے گا لیکن اچھی باتیں سنے گا، اچھی باتیں ہی کرے گا اور اچھا پیغام وہ لوگوں سے حاصل کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10، خواب کے اندر قسم کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے بھئی، قسم سے بچنا چاہیے اور جو ہے نا ارادتاً قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں اگر سچی قسم ہو، چارہ نہ چل رہا ہو تو وہ قسم بندہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بات بات پہ قسم یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خواب کے اندر ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، یہ تنگی کی علامت ہے، رزق میں تنگی آئے گی، غم آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے قسم اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 11، خواب کے اندر ایک بندہ قصاب دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جانور ذبح کرنے والا قصاب، جو بندہ خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے نا تو اس پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ کیوں کہ جو بندہ آتا ہے، جو قصائی جس کو قصاب کہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی جانور ہی لے کر جائے گا، وہ آتا ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ تو ایسا خواب جو ہے جو بندہ دیکھتا ہے اس کا کوئی جانور جا سکتا ہے، وہ جانور خریدنے آ سکتا ہے، تو یہ خواب میرے خیال میں اچھا نہیں ہے۔ اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے کیونکہ جو جانور رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے جانوروں کا اہتمام کیا ہے اور ان سے جو ہے چارہ اور ان سے محبت اور انس وغیرہ ہے، تو ان کو چارہ وغیرہ ڈالنا تو ایک لگن ہوتی ہے۔ ذمہ دار جو ہوتے ہیں زراعت کا کام کرنے والے، ان کا اساسی تقریباً جانور ہوتے ہیں، تو ایسا جو قصاب وغیرہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی جانور جائے گا تو کم ہوگا، تو ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ یہ ویسے میری اپنی رائے ہے۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہو، فوری طور پر پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ جانور لے گا اور پیسے بھی دے گا، واللہ عالم۔ بہرحال میرے خیال سے اس خواب کو زائل کرنا چاہیے کیونکہ ذمہ دار جو ہیں گزارا کر سکتے ہیں لیکن جانور بہت ہی کم فروخت کرتے ہیں۔ یہ 11 خواب تھے۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔